اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ شریفہ صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا آغاز ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا منشور ہے، دستور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے، معین و مخصوص انسان کے لیے ہے، اور موضوع قرآن کریم کا ہدایت ہے انسان کی۔ ہدایت کے بنیادی اصول سورہ مبارکہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو انسان کے لیے اس کی قراءت، غور و تدبر و فکر لازم قرار دیا ہے۔ اصول ہدایت میں آغاز سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، الہیت، حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور حکومت و حاکمیت و ربوبیت کی صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔ یہ اصول ہیں اساسی انسانی ہدایت کے لیے، جن پر ہدایت کا سارا نظام قائم ہے، اور انسان کو یہ اصول ہدایت تعلیم دینا لازمی ہے، جن پر ہدایت کی پوری عمارت کھڑی ہوگی اور قائم ہوگی۔ اور جب انسان ان اصول ہدایت سے واقف ہو جاتا ہے اور ان کا اقرار کر لیتا ہے، ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور انہیں اپنا لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس وقت انسان عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب اللہ کی حاکمیت، ربوبیت، مالکیت انسان کے لیے مسلم ہو جاتی ہے اور ان کے لوازمات، وہ اب انسان اپنی حیثیت بیان کرتا ہے، اسے روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ میں عبد ہوں۔ الہ کے مقابلے میں عبد، فقط عبد متصور ہے، اور اگر الہ کے مقابلے میں دوسری شے عبد نہ ہو تو وہ مستکبر ہے یا طاغوت ہے، جو قرآن کریم نے اس کے لیے عناوین ذکر کیے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کا انسان عہد کرتا ہے کہ چونکہ انسان کی پرورش، انسان محتاج پرورش ہے، انسان محتاج ہدایت ہے، اس کو تکامل کی ضرورت ہے، اور پرورش و تکامل کا ہر وسیلہ رب کے اختیار میں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب انسان ہے، اور ہر وسیلہ و ذریعہ اللہ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لہٰذا وہ عون اور معونہ و معاونت جو انسان کو اپنے تکامل میں، ہدایت میں درکار ہے، وہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے عون کی امید بھی انسان اللہ سے ظاہر کرتا ہے، ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد انسان صراحت سے اصل مقصود اپنا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہاں پر ہدایت کی طلب ہے انسان کو۔ ہدایت ایک دفعی عمل نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ انسان کو بیٹھ کے بات سمجھا دی جائے اور یہ ہدایت کہلائے۔ ہدایت انسان کے پوری عمر اور پورے وجود کے ساتھ ساتھ یہ عمل مستمر ہے۔ جیسے انسان کی عمر تدریجی ہے، انسان کا وجود تدریجی ہے،
اسی طرح ہدایت انسان مطابق عمر انسان تدریجی ہے، ہدایت تکوینی ہے تو بھی اس کے اندر تدرج ہے، تدریج ہے۔ جس طرح سے ربوبیت کا معنی کیا تھا کہ پرورش تدریجی کو ربوبیت کہتے ہیں، تربیت پرورش تدریجی ہے، مرحلہ بے مرحلہ کسی شے کو اپنے مراحل وجودی سے گزار کے کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ ہدایت بھی انسان کے وجود کے مطابق ہے۔ انسان کا وجود دفعی نہیں ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ سارا انسان، مکمل انسان، کامل انسان وجود میں آ جائے اور پھر اس کمال کو، وجودی کامل ہستی کو انسان آگے بڑھاتا جا رہا ہے، بلکہ انسان کا وجود اور انسان کی عمر وہ زمانہ ہے جو انسان کی عمر کے لیے مقرر ہے کہ اتنے زمانے پر انسان کی وجود کو آگے اس ظاہری جسمانی شکل میں قائم رہنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ اس زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کا وجود ہدایت تکوینی روزانہ عکس کرتا ہے، یا بعض علماء حکماء کے بقول کہ ہر آن، ہر لمحے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت دریافت کرتا ہے۔ تکوینی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے یکجا کسی کو نہیں عطا کی ہے کہ جو کچھ اس کو دینا تھا وہ سارا ایک ہی دفعہ اس کو مل گیا ہے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس جسمانی کائنات کے اندر نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تدریج کے قانون سے باہر ہو، سب محکوم ہیں قانون تدریج کے اندر۔ قانون تدریج یعنی اس کے وجود کے، شے کے وجود کے درجات ہیں اور ان درجات کے لیے زمانہ مقرر ہے۔ اس زمانے میں اس شے نے یہ درجات وجودی طے کرنے ہیں۔ ہم یوں سمجھ لیں جیسے ظاہری سفر کرتے ہیں ہم، ایک گاڑی چل رہی ہے، انسان اس پہ سوار ہے اور اس نے ایک مسافت طے کرنی ہے، 100 کلومیٹر اس نے چلنا ہے۔ 100 کلومیٹر کے لیے ایک زمانہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور 1 منٹ میں اس گاڑی کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر مقرر کر دیا گیا ہے۔ جیسے حد لکھی ہوتی ہے، حد رفتار گاڑیوں کے اوپر بھی، سڑکوں کے کنارے بھی، کہ آپ اتنی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں۔ سڑکوں کی نوعیت کے اوپر موقوف ہے کہ اگر سیدھی ہموار سڑکیں ہوں تو اتنی رفتار میں چلا سکتے ہیں، اگر نہ ہموار سڑکیں ہوں، پیچیدہ ہوں، موڑ ہوں ان کے اندر، تو رفتار کی حد کم کر دی جاتی ہے کہ اتنی رفتار میں آپ، اس رفتار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ اتنی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، یعنی اتنے کلومیٹر طے کر سکتے ہیں آپ۔ انسان اور دیگر موجودات جو اس عالم جسمانی میں موجود ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی قانون ہے جو ٹریفک میں گاڑیوں کے لیے ہے کہ سفر کی حد ہے، مسافت، اور اس مسافت کے حد طے کرنے کے لیے ایک زمانہ مقرر ہے۔ جو متحرک ہے، جس نے یہ مسافت طے کرنی ہے، اس زمانے میں طے کرنی ہے، زمانے کو چھوڑ کر، زمانے کو حذف کر کے، بیچ میں سے نکال کے، اور یہ مسافت طے نہیں ہو سکتی۔ یہ مسافت حتماً اس زمانے میں طے ہوگی۔ یعنی مسافت کے درجے ہیں، 1 کلومیٹر، پہلا کلومیٹر 1 درجہ ہے، دوسرا کلومیٹر دوسرا درجہ ہے، اعتباری درجے ہیں، آپ ان کو اور مقدار میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ یہ درجے ہیں مسافت کے، راستے کے، اور یہ درجے، ان کے لیے وقت مقرر ہے، 1 منٹ میں 1 کلومیٹر، لہٰذا 100 کلومیٹر 100 منٹ کے اندر آپ نے طے کرنا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے، مادی و جسمانی کائنات کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جو شے بھی وجود میں آئے گی اس کے لیے ایک مسافت وجودی مقرر ہے، یعنی اس کو اپنے جنم سے، آغاز سے
بننے سے شروع ہوتی ہے جب اپنے تکامل تک اتنی مسافت وجودی اس نے طے کرنی ہے اور اتنے وقت میں طے کرنی ہے، وقت بھی اس کے لیے مقرر ہے۔ یہ سفر اس نے 100 سال میں طے کرنا ہے، یہ سفر اس نے 1000 سال میں طے کرنا ہے۔ جیسے وہ حکیم سنائی کا شعر ہے کہ 100 سال یا 100 سال صدیاں لگتی ہیں کہ ایک معمولی پتھر زمین کے نیچے اپنے سارے مراحل طے کرتا ہوا ایک قیمتی پتھر بن جاتا ہے، اور کتنی عمریں لگتی ہیں کہ ایک انسان ایک اعلیٰ درجے کا حکیم یا فیلسوف بنتا ہے اور ایک کمال تک پہنچنے والا انسان بنتا ہے۔ وہ یعنی وہ زمانہ ہے ہر شے کے لیے مقرر ہے، جسے ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اجنبی چیز نہیں ہے، ہم روزانہ اپنے سامنے یہ سارا منظر کثرت سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ کثرت ہے لہٰذا غفلت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے ہم پودے اگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے درخت بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے جانور پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور درجہ بے درجہ اپنے وجود کو مکمل کرتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر مادی چیز کو ہم اسی طرح ملاحظہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کے لیے۔ یہ تکوینی ہدایت کا قانون ہے کہ تدریجی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج جس دن وجود میں آیا تھا وہ اپنا پورا کمال لے کر پیدا ہوا تھا، یا فلاں پتھر، فلاں چٹان، فلاں پہاڑ، فلاں زمین، فلاں قرۂ فلکی یہ جب پیدا ہوا تھا تو مکمل پوری حدیں طے کیا ہوا پیدا ہوا تھا۔ قانون تکوینی یہ ہے کہ یہ ہدایت اس کو تدریجاً ملنی ہے۔ تشریعی ہدایت کا بھی یہی قانون ہے کہ وہ اس کے اندر ایک تدریج ہے۔ سب موجودات نے جو بھی زمین پہ آئیں گے، زمینی لباس پہنیں گے، مادی جسمانی ہویت، مادی جسمانی اپنی شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریافت کریں گے، وہ تمام احکام زمینی مادی جسمانی ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ اب ان میں انسان بھی ہے، جو بھی انسان ہے، کسی بھی حیثیت کا انسان ہے، طبقاتی حیثیت انسانوں کی مختلف ہے، جغرافیائی شناخت انسان کی مختلف ہے، رنگتوں کی شناخت مختلف ہے، صنفی شناخت انسان کی مختلف ہے، اور اسی طرح منصب عہدوں کے لحاظ سے بھی انسان کی شناخت مختلف ہے، اور کمالات کے لحاظ سے بھی انسان متفاوت ہیں۔ یہ فرق ہے انسانوں کے اندر، لیکن اس پورے فرق کے اندر کہیں بھی قانون الہی میں فرق نہیں ہے کہ ان انسانوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، ان انسانوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، اس جغرافیے میں رہنے والوں کے لیے علیحدہ قانون ہے، اس جغرافیے میں رہنے والوں کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ ایک قانون ہے سب کے لیے، یعنی انسان کی پیدائش ایک قانون کے تحت ہوگی، وہ شرقی ہو، غربی ہو، وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اور منصب اس کا جو بھی ہو، اللہ کی طرف سے منصب ہو یا خود انسانوں کے اندر اس کا کوئی منصب اس نے اختیار کیا ہو یا اسے دیا گیا ہو، قانون خلقت سب کا ایک ہے، اسی قانون کے تحت سارے وجود میں آئیں گے۔ اسی طرح آگے ہدایت کا قانون بھی ان سب کے لیے یکساں ہے کہ تدریجاً انہوں نے اس ہدایت تک پہنچنا ہے۔ تکوینی ہدایت واضح ہے اس کا عمل، مثلا جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے تو قانون خلقت کے مطابق ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ برفرض اگر معجزاتی خلقت ہے جیسے حضرت آدم و حضرت عیسیٰ کی، تو قانون خلقت سے باہر نہیں ہیں، عادت معمول سے باہر ہے۔ وہ معمول ایک عمل ہے اور قانون ایک الگ عمل ہے۔ ان کی خلقت قانون خلقت سے باہر نہیں ہے، معمول کے اس رویے سے یا معمول کی شکل سے، سنت سے باہر ہے۔ معمول یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت کے لیے جو مراحل طے کرنے ہوتے ہیں وہ ماں باپ دونوں کے ذریعے طے ہوتے ہیں،
معجزاتی طور پر یہی سارے مراحل طے ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کے ذریعے نہیں، یعنی عورت مرد کے ذریعے نہیں، یعنی وہ بھی نطفہ ہی بنتا ہے مٹی سے، تین سے شروع ہوتی ہے خلقت، یہ خلقت تین سلالہ بنتی ہے، یہ سلالہ تین نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ رحم میں جاتا ہے، رحم میں پرورش پاتا ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، اس کے اعضاء بنتے ہیں، اس میں نفخہ روح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مکمل انسانی شکل اختیار کرتے تھے۔ یہ قانون خلقت ہے۔ یہ اس نے جہاں بھی ہو، مثلا ٹیوب میں بچہ پیدا کرنا ہے تو بھی یہی قانون ہے، ماں باپ کے ذریعے معمول کا قانون یہ ہے کہ عورت مرد کے ذریعے ہو تو بھی یہی قانون ہے، اور اگر معجزاتی طور پر ہو تو بھی یہی قانون ہے۔ قانون نہیں ٹوٹتا کہیں بھی، صرف معمول ٹوٹ جاتا ہے، جو معمول کا ایک طریقہ یا روش ہوتی ہے۔ ہدایت کا بھی اسی طرح سے، جیسے خلقت کا قانون کہیں نہیں ٹوٹتا، ہدایت کا قانون بھی کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات پہلے سنن الہی میں کی ہے ہم نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے بھی قوانین بنائے ہیں، جن کو قرآن کریم نے سنن کہا ہے۔ سنت کی جمع سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، سنت سے مراد یعنی اللہ کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے قوانین، قواعد و ضوابط، جن کے مطابق کائنات کی خلقت بھی ہوتی ہے اور کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تشریعی قوانین بھی بنائے ہیں، تکوینی قوانین کے ساتھ ساتھ تشریعی قوانین بنائے ہیں، اور وہ قوانین بھی نہیں ٹوٹتے۔ جس طرح قرآن کا خود فرمانا ہے کہ سنت اللہ میں نہ تحویل ہے، نہ تغییر ہے، نہ تبدیل ہے۔ ان میں ناممکن ہے کہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ قانون خدا خود توڑ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹوٹ جائے، یہ ناممکن ہے۔ وہ قانون کوئی مخلوق توڑ دے، وہ قانون کوئی دوسرا خدا توڑ دے، وہ ہے نہیں ہے شریک۔ ناممکن ہے کہ اللہ کا قانون بنا ہوا ٹوٹ جائے۔ سنت الہی مستمر ہے، ثابت ہے، لا یتغیر ولا یتبدل ہے، دائمی ہے، تشریع میں ہو یا تکوین میں ہو۔ انسان کے لیے دونوں قوانین ہیں، تکوینی بھی ہیں اور تشریعی بھی ہیں۔ ہدایت کا قانون خلقت کی طرح اور اسی تدریج کے ساتھ ہے کہ ہدایت انسان کی شروع ہوتی ہے کہ پہلے انسان مستعد پیدا ہوتا ہے، قابلیت انسان کی ایجاد ہوتی ہے، اور یہ قابلیت انسان کی پھر فعلیت میں بدلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ قابلیت کا کمال میں بدلنا یہ ہدایت ہے، اپنے اسباب کے ذریعے سے۔ وہ اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تکوینی طور پر، اجباری طور پر فراہم ہوتے ہیں، اور تشریعی قوانین میں اختیاری طور پر، یعنی انسان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اختیار انسان خود کرتا ہے ان کو۔ اسی قابلیت سے شروع ہوتا ہے تمام انسان، خواہ وہ انبیاء کرام ہوں یا معمولی انسان ہو، ان کی ہدایت کا بھی ایک ہی قانون ہے۔ لیکن وہ قانون کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض انسانوں کو یہی ہدایت کو یا قانون طے کرنے کے لیے خصوصی اسباب یا ایک الگ اہتمام ان کے لیے ہوتا ہے، جیسے وحی کا اہتمام ہے، آگاہی کا اہتمام ہے۔ بعض انسانوں کے لیے وہی معمول ہی رہتا ہے، انہیں معمول کے مطابق ہی یہ ہدایت کا سفر طے کرنا ہے، لیکن یہ کہیں ٹوٹتا نہیں ہے، تاکہ ہم ہدایت کے ترجمے دو طرح سے کرتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اگر عام انسان کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اور اگر یہ اہدنا الصراط المستقیم امام یا نبی کہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، یعنی وہ ہدایت جو تو نے دے دی ہے ہمیں شروع پہلے دن سے، اب اس پہ قائم رہنا ہے، براجمان رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے ترجمہ۔ ان کی ہدایت بھی تدریجی ہے، معمولی انسان کی ہدایت بھی تدریجی ہے، لیکن ان کے لیے یہ تدریج طے کرنے کا ایک خصوصی اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ہمارے لیے معمول ہے، معمول کا ایک نظام بنایا ہے کہ آپ نے یہ سفر معمول کے ساتھ طے کرنا ہے۔ ان کے لیے وحی کا ذریعہ ہے،
آگاہی، خاص آگاہی کا ذریعہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، طے ایسا ہی کرتے ہیں، بس وہ بھی اللہ سے ہدایت ہی طلب کرتے ہیں اور روز ہدایت طلب کرتے ہیں. یوں نہیں کہ ان کا سفر ہدایت کسی جگہ ختم ہو جاتا ہے، کسی جگہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو زمین پر تدریجاً ہونا تھا وہ تدریجاً نہیں ہوا، دفعتاً ہو گیا ہے، اور دفعتاً زمین کے اوپر نہیں ہو سکتا. زمین دفعی عوامل کے لیے نہیں ہے، یہ سب تدریجی کام کے لیے ہے زمین. اور یہ بہت اہم بات ہے، نقطہ خصوصاً بعض ابواب کے لیے مفید ہے کہ ہم عموماً علماء ہمارے عقیدت کی رو میں عموماً یہ پہلو فراموش کر دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے مقرر کیا ہے اس کے احکام جسمانی دنیا کے کائنات، مادی کائنات کے مجردین والی نہیں ہیں، زمینی قوانین ہیں اس کے لیے. لیکن زمینی قوانین میں سب یکساں نہیں ہیں، حیثیتیں مختلف ہیں. جیسے نیک و بد ہیں، جس طرح سے صالحین ہیں اور جس طرح ظالمین ہیں اپنے اختیار سے، اسی طرح اس قوانین الہی میں کارکردگی کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں. بس یوں نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ انسانوں کو ایک الگ نظام کے ساتھ بنایا ہے، دوسرے انسانوں کو الگ نظام کے ساتھ بنایا ہے. ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق کچھ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے. جیسے ہمیں معلم ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کا معلم اللہ کی ذات خود ہے. ہمیں انسان اپنے جیسا معلم، ہم مثلاً وہ تدریجاً یہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور محسوس ذرائع سے، جس طرح حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اہتمام کیا تھا رشد کا، پرورش کا، وہ خاص تھا لیکن تھا. یوں نہیں کہ مریم پیدائش میں ایسے تھیں، وہ سفر تکامل کا انہوں نے طے کرنا تھا اور آخر عمر تک جاری رہتا ہے. یوں نہیں ہے کہ معصومین کی زندگی میں بھی یہ سفر آخر عمر سے پہلے ہی ہدایت کا سفر یا تکامل کا اختتام پذیر ہو جاتا ہے، باقی عمر وہ دوسروں کے لیے گزارتے ہیں. نہ وہ عبادت یا وہ عمل جو وہ خود انجام دیتے ہیں وہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. اور یوں نہیں کہ پھر ہدایت کے مرتبے، یعنی جہاں معمولی انسان ہدایت پہ پہنچتا ہے وہیں ان کو بھی ہدایت پہ پہنچا دے. یہ علمی بات ہے، عقیدت مندوں کی دلچسپی کی بات ہے، اس میں عملی ثمرہ نہیں ہے. اگر ہمیں معصومین کے بارے میں پوری آگاہی حاصل ہو جائے، ہمارے حال پر 1% بھی مؤثر نہیں ہے. چونکہ ہمیں اپنے لیے جو مثلاً گاڑیاں ہیں، آپ کی گاڑی ہے روڈ پہ خراب ہو گئی ہے، آپ وہاں روڈ پہ انٹرنیٹ سے نکال کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کیسے ٹھیک ہوتا ہے یا جہاز کیسے چلتا ہے. آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس روڈ میں کسی جگہ خراب ہو گئی ہے، اب آپ کو بس کی خرابی کے لیے رہنمائی چاہیے، اور آپ جہاز کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ جہاز کا قانون کیا ہے، وہ اڑتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے. برفرض اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، چونکہ آپ جس باب میں جستجو کر رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی. انسان کے لیے عملی نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت جو مجھے درپیش ہے، میں اس وقت موضوع ہوں ہدایت کا، میں ہوں ہدایت کا خواہش مند، محتاج، اور میرے سامنے منشور ہدایت قرآن موجود ہے. مجھے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ نہ کہ حضرت عیسیٰ نے کیسے خلقت پائی، حضرت عیسیٰ نے کیسے جنم لیا، حضرت آدم نے ہدایت کیسے پائی. خوب یہ جہاز کا قانون اگر مجھے سمجھ بھی آ گیا، میری گاڑی وہیں کھڑی ہوئی ہے. یہ سب سمجھنے کے بعد بھی میں وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں، میں ہدایت یافتہ، ان معلومات کے بعد بھی میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں. میں ہدایت یافتہ اس وقت ہوں جب مجھے پتہ چلے کہ یہاں جہاں موجود ہوں یہاں سے آگے کس طرح سے میں نے بڑھنا ہے، وہ کون سا قانون ہے. اس ہدایت کے لیے اہم چیز، بنیادی چیز جو انسان کو اللہ نے تعلیم دی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم. کہ صراط مستقیم میں بھی ہماری جو تفسیر ہے یا گفتگو ہے وہ
آیت کے اصلی مطلب سے ہٹ کر فرعی حاشیے میں چلی جاتی ہے۔ ایک تو صراط مستقیم کو سیدھا راستہ کہہ دیتے ہیں، پھر سیدھے راستے سے بھی آگے صراط کو راستہ بھی نہیں مانتے، آگے پل بنا دیتے ہیں اس کا، پھر پل پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر پل پہ چڑھنے کے سارے احکام سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب پل سے گزرنے کے لیے ظاہر ہے اتنا مواد تو نہیں ہے ہمارے پاس، پھر خوابوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں، قصوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کے پل صراط راستہ ہے ہموار، آسان راستے کو صراط کہتے ہیں، ہموار راستہ صراط ہے، اور وہ راستہ جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچائے، اب مقصد تک منتہی کرتا ہو وہ راستہ۔ اور صراط اس وجہ سے ہے کہ اپنے راہی کو صراط منحرف نہیں ہونے دیتا۔ صراط چونکہ وہ سرط الغذا سے ہے تو سرط طعام، اس کا مطلب ہوتا ہے نگل لینا، یعنی چبائے بغیر کسی کو نگل لینا۔ صراط اپنے راہی کو خود راستہ نگل لیتا ہے، اوجل کر دیتا ہے، یعنی دائیں بائیں منحرف نے ہونے نہیں دیتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا انسان منہ میں ڈالتا ہے تھوک دیتا ہے، صراط نگلتا ہے اس انسان کو جو صراط پر آتا ہے ہدایت کے لیے، یہ تھوک نہیں دیتا راستہ اس کو، کبھی کسی کو اٹھا کے دائیں پھینک دیا، کسی کو اٹھا کے بائیں پھینک دیا، اس کو نگلتا ہے۔ یعنی نگلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور مستقیم ہے، مستقیم یعنی قیام پسند ہے یہ راستہ، قیام طلب ہے یہ راستہ۔ چونکہ انسان کی ہدایت کی نوعیت قیامی ہے، اصل انسان جس ہدایت سے اپنی مقصود تک پہنچتا ہے وہ اپنی ذات میں وہ ہدایت قیام، تشخص اس کا قیام ہے، یعنی وہ قیام کے ذریعے میسر آتی ہے، اس کی ذات کے اندر قیام شامل ہے۔ قرآن کریم میں یہ مفہوم اور یہ اصطلاح کثرت سے مختلف الفاظ میں پیراؤں میں تکرار ہو رہی ہے۔ شروع یہاں سے ہوتی ہے صراط مستقیم، کہ یہ راستہ ہے قیام کا، قیام طلب راستہ ہے، راستہ خود قیام آور ہے، انسان کو یہ راستہ سہولت قیام فراہم کرتا ہے، اس راستے میں ہی انسان قیام اختیار کر سکتا ہے۔ اور انسان کی ہدایت کا جو خمیر ہے جس سے اس نے اپنا تکامل کرنا ہے وہ قیام کے اندر مضمر ہے۔ قیام کے متقابل حالات ہدایت کے منافی حالات ہیں، وہ ضلالت و گمراہی ہے۔ جہاں پر بھی انسان سے قیام چھوٹ گیا وہاں سے ہدایت بھی چھوٹ گئی، انسان سے صراط بھی چھوٹ گیا، کیونکہ صراط کا تشخص بھی قیام ہے، اور ان ہدایت کی روح اور بنیاد بھی قیام ہے، اور قیام انسان کے لیے بنیاد ہے۔ قیام کا معنی وہی جو عام معنی ہے عربی زبان میں وہی مراد ہے یہاں پر۔ قیام کو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں یا متبادل لفظ پیش کرتے ہیں کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے پاؤں کے اوپر ٹکتا ہے، اپنے پاؤں کے اوپر ٹھہرتا ہے، اپنا وزن اور اس کے وجود میں ایک ترتیب آ جاتی ہے، ترتیب جو طبیعی طور پر انسان کی ہے، یعنی پاؤں نیچے ہوں، پاؤں کے اوپر والا حصہ اس کے اوپر ہو، اس کے اوپر والا حصہ اس کے اوپر ہو، اور ہر چیز اپنے مرتبے میں ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، جس کے اوپر اس کا انحصار ہے اسی کے اوپر ہو، تو یہ قیام کہلاتی ہے یہ حالت۔ یعنی استوار ہو، قیام کے اندر استوار ہو، اور اس استواری کے اندر ضروری ہے کہ جو ترتیب اعضاء اجزاء میں ہے وہ انتصابی ترتیب اس کے اندر ملحوظ ہو۔ یہ قیام ہر شے میں متصور ہے، مادی ہو یا معنوی ہو۔ ہر چند قیام جسمانی صفت ہے، یعنی مادہ لغت میں جو لیا گیا ہے، ان
موارد سے لیا گیا ہے، جو جیسے درخت ہے، درخت کٹا ہوا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ قائم نہیں ہے۔ قائم درخت وہ ہے جو جڑیں ہوں، جڑوں پر استوار ہو، اور تنا جڑوں پر ہو، شاخیں تنے پر ہوں، پتے شاخوں پر ہوں، اس کو قائم درخت کہتے ہیں۔ اگر یہ حالت اس کی ختم ہو جائے، جس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، یعنی جڑوں پر قائم نہ ہو، کسی اور سہارے پر قائم ہو، تو یہ قائم درخت نہیں ہے۔ قائم درخت اس کو کہتے ہیں جو اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہو، اپنی بنیادوں کے سہارے ٹکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو۔ یہ حالت اجسام کی بھی ہے، یہ حالت معانی کی بھی ہے، اور قوانین کی بھی ہے، اقدار کی بھی ہے، ضوابط کی ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ حالت متصور ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے اصولوں پر قائم کھڑی ہو جائے، ٹک جائے، پہلے اس کے اصول بنائے جائیں، بنیادیں بنائی جائیں، ان بنیادوں پر اس کا پہلا حصہ بنایا جائے، پھر دوسرا حصہ اس پہلے حصے پر بنایا جائے۔ جیسے عمارت ہے، اگر اس طرح سے ہر چیز اوپر ترتیب کے ساتھ ٹکتی جائے، ٹھہرتی جائے، یہ عمارت قائم ہے۔ اس میں اگر خلل آ جائے تو وہ عمارت منہدم ہے، یا وہ عمارت مسمار ہے، وہ عمارت کوئی اور نام لے سکتی ہے، قائم نہیں کہیں گے اس کو ہم۔ ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قیام کو، اس حالت قیام کو ہدایت کا سانچہ یا قالب قرار دیا ہے، یعنی ہدایت ساری اسی سانچے کے اندر ہوگی، قیام کے سانچے کے اندر ہوگی۔ جو چیز بھی ہدایت کے زمرے میں آتی ہے اس کو پہلے قیام کا روپ اختیار کرنا پڑے گا، اور ہدایت کے جتنے اسباب ہیں وہ سب قیام کی صفت سے متصف ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ، یا قیام خواہ ہیں، قیام پسند ہیں، یا قیام آور ہیں، یا قیام کے مسبب ہیں، یا قیام کے ممد ہیں۔ انسان کے لیے ہدایت کے جتنے وسائل ہیں وہ ان کا قیام سے بھی ایک تعلق ضرور موجود ہے انسان کا، اور یہ مطلب قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے متعدد آیات میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے فاستقم کما امرت، آپ نے قیام حاصل کرنا ہے، قیام طلب کریں، قیام ایجاد کریں، جیسا امر ہے آپ کو قیام کا، ایجاد قیام کا جو امر ہے وہ آپ نے خود اپنے اندر قائم کرنا ہے۔ یا جس طرح عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنا بھی ہدایت کا ذریعہ کوئی بنایا ہے اس کو قیام کے ساتھ متصف کیا، جیسے نماز ہے، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اسی طرح دین ہے، اقامت الدین، آسمانی کتابیں ہیں، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، جب یہ آسمانی دستور اقامہ کریں گے آپ، تقیم التوراۃ والانجیل، یہ سب اقامہ کی شکل میں ہدایت کہلائیں گے۔ یعنی قرآن اقامہ کرنا ہے آپ نے، دین اقامہ کرنا ہے آپ نے، نماز اقامہ کرنی ہے آپ نے، عدل اقامہ کرنا ہے آپ نے، انسان نے قائم ہونا ہے۔ اس قیام میں ایک بڑی ماموریت انسان کی اقامت الامور ہے، بہت سارے امور کا اقامہ کرنا ہے انسان نے۔ قیام اپنی بنیادوں پر استوار امور، ہم اگر قرآنی اصطلاح مراد لیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ اپنی بنیادوں پر استوار امور، جن کے اندر جو ترتیب ہے، طبیعی ترتیب، وہ بھی ان کے اندر حاصل ہو اور موجود ہو، یہ قیام ہے۔ اور یہ قرآن نے اس قیام کو وسعت کے ساتھ پھیلا دیا ہے، اور تمام امور کے اندر، ان کی ذات کے اندر ایجاد کر دیا ہے قیام کو۔ جیسے دین ہے تو اقامت الدین، نماز ہے اقامت الصلاۃ، عدل ہے اقامت العدل، حکومت ہے اقامت الحکومہ، ہر چیز، اور خود انسان نے قیام، اس حالت قیام میں رہنا ہے۔
امت کو حالت قیام میں رکھنا ہے، معاشرے کو حالت قیام میں رکھنا ہے، سماج کو حالت قیام میں رکھنا ہے۔ قیام جہاں ہدایت کی نشانی ہے، وہیں پر انسانی سماج کی اس ہدایت پر بقا کی بھی نشانی ہے۔ یعنی یہ ہدایت قیام کے ساتھ باقی ہے، ورنہ ختم ہو جائے گی۔ اگر قیام اس سے لے لیں، باقی جو حالات ہیں وہ ہدایت کے مضاد اور منافی حالات ہیں۔ اب اس کے لیے انسان نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا ہے ایک اور نقطہ، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ تو سورہ فاتحہ ہے، آغاز ہے، فاتحہ کا مطلب ہی آغاز ہے، کھولا گیا ہے، یعنی باب ہدایت کھول رہی ہے یہ سورہ، باب حمایت سمیٹ نہیں رہی ہے، کھل رہا ہے، یعنی ہدایت کا منشور فاتحہ کھل رہا ہے، آغاز کیا اس نے۔ یہ سارے موضوعات خود قرآن آگے بہت پختہ بنا دے گا، جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کریم کے انہی موضوع، مثلا یہی صراط، خود قرآن اس کو بہت پختہ کر دے گا، گہرا، وسیع، واضح، روشن، بین، مبین کر دے گا قرآن خود اس کو۔ ہمیں نہیں ہے ضرورت کہ ہم محنت کر کے تحقیقات کر کے صراط کو واضح کریں، قرآن نے کر دیا ہے اپنے اثنا میں، ہدایت میں، چونکہ مبین ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ اگر مبین نہیں ہے، مجمل ہے، مبہم ہے اور اس کے اندر الجھن ہے، تو پھر تو وہ ہدایت کے زمرے میں آتی ہی نہیں ہے۔ ہدایت اس امر کو کہتے ہیں جو واضح ہو، نمایاں ہو، برجستہ ہو اور سامنے ہو، اور کسی دوسری چیز کی نشانی بن سکے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت یوں نہیں ہے، واضح نہیں ہے، یا قرآن جس مطلب کی طرف انسانوں کو رہنمائی کر رہا ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے اور نمایاں نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، اور اس سے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی، تو پھر تو ہدایت نہیں ہے۔ تعریف ہدایت اس پر صدق ہی نہیں کرتی، ہدایت کا لغوی مطلب اس پر منطبق نہیں ہوتا۔ بس یہ ساری چیزیں آگے اپنے اپنے محل میں آتی جائیں گی۔ خصوصیت دیگر اس صراط کے لیے یا ہدایت کے لیے وہ نشاندہی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو، مومن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے ہدایت طلب کرنی ہے، ایک تو صراط اور مستقیم، اور دوسری اس خصوصیت والا صراط مستقیم کہ جس پر منعم علیہم رہے ہیں اور ہیں، منعم علیہم جس پر ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر منعم علیہم نظر نہیں آتے اس راہ پر، سارے مغضوب علیہم و مبغوض علیہم، اگر سارے ایک راہ ایسا ہے جس پر تمام نفری مغضوب ہیں، تمام جمعیت ساری مبغوض ہیں، تو اس کو نہیں کہنا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پہچانا جائے گا اس جمعیت سے جو اس کے اوپر چل رہی ہے اور چلنے کی نشانی ان کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ منعم علیہم ہیں۔ اس لیے یہ تاکید کرنی ہے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام معنی کیا ہے کہ انعام لغتاً اس پودے کو کہتے ہیں پانی کی سطح پر جو بنتا ہے، اور صحرائی زندگی میں وہ بڑا خوشگوار احساس انسان میں پیدا کرتا ہے، سکون انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے، ایک بہت ہی حالت انسان کو دیتا ہے، صحرائی انسان کو خوشگواری کی حالت دیتا ہے۔ اسی سے یہ لفظ لے کر ہر خوشگوار احساس ایجاد کرنے والی شے کو کہتے ہیں، اور ان میں سے انسان کے اندر جو چیزیں خوشگوار احساس پیدا کرتی ہیں وہ انسان کے لیے جو سہولتوں کے سبب بنتے ہیں، جس چیز سے انسان کو سہولت پہنچتی ہو۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو چبھ رہی ہے، جگہ سخت ہے نیچے، اگر اس کے نیچے کوئی نرم چیز بچھا دیں تو یہ احساس ہے خوشگواری کا، سہولت کا احساس ہے۔ اسی طرح اگر ہم گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی ٹھنڈی ہوا کہیں سے
چل جائے، پنکھا یا ایئر کنڈیشن کی ہوا ہمیں لگے تو انسان کے اندر ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، راحتی محسوس کرتا ہے، انسان سہولت محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس ایجاد کرنے والی شے یہ نعمت ہے۔ قرآن کریم میں نعمت ہدایت کے راہ میں، مقصد ہدایت کے لیے جو سہولتیں، جو چیزیں پیدا کرتی ہیں، آسانیاں پیدا کرتی ہیں، خوشگواریاں انسان کے لیے ایجاد کرتی ہیں، ان چیزوں کو قرآن کریم نے نعمت کہا ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو مقصد ہے انسان کا اور جو ہدف ہے قرآن کا، موضوع ہے اصلی قرآن کا، اسی مقصد کے حصول کے لیے جو آسان ذریعے ہیں وہ نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں آپ کو چاہیے، یعنی ہر نسل کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، ہر جمعیت کو چاہیے، ہر امت کو چاہیے، ہر فرد کو چاہیے یہ سہولتیں، ہدایت کی راہ میں سہولتیں چاہیے انسان کو۔ یہ کون سی ہیں یہ سہولتیں؟ ہم خود اپنی طرف سے فہرست بنائیں، یعنی ہم تعین کریں کہ وہ کون سی سہولتیں ہیں، یا ہر نسل کے لیے علیحدہ ایک کتاب آسمانی تدوین کی جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے سہولتیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے سامنے مثال پیش کر دی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہوگا، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی صراط مستقیم پر آیا ہے تو منعم علیہ ہوگا، یقیناً انعام ضرور ہوگا اس کے اوپر۔ انعام سے مراد نہ عیش کی سہولتیں، زندگی کی سہولتیں، آرام دوسرے کاموں میں، مثلا ہوا و ہوس، چونکہ سہولتیں ہر میدان کی ہیں، شہوت رانی کی سہولتیں، ہوس بازی کی سہولتیں، عیش کی سہولتیں، لذت اندوزی کی سہولتیں، لذت پرستی کی سہولتیں۔ ہر کام جو انسان انجام دیتا ہے دو اس کی شکلیں ہیں، یا صعوبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ وہ کام انجام دیتا ہے، یا سہولت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اگر صعوبت ہے اس کے اندر، دشواری ہے، تو وہ کام انسان کے لیے اتنا لطف اندوز یا لذت بخش نہیں ہوتا، بسا انہی صعوبتوں کو دیکھ کے چھوڑ بھی جاتا ہے انسان۔ یا مثلا جیسے ہم تعلیم ہے تو تعلیم کے لیے جو وہ تعلیم کی نعمتیں وہ امور ہیں جو تعلیم کو انسان کے لیے آسان کر دیں، صعوبتیں وہ چیزیں ہیں جو تعلیم کو دشوار کر دیں، تعلیمی سفر کو زیادہ انسان کے لیے سخت بنا لیں، شدید بنا دیں انسان کے لیے۔ تعلیم کی نعمتیں وہ تمام سہولتیں ہیں جس سے تعلیم آسان ہو جائے۔ اسی طرح ہوس بازی کی سہولتیں، انہیں قرآن نعمت نہیں کہتا، جو انسان کے لیے عیش آسان کر دیں، جو انسان کے لیے شہوت رانی آسان کر دیں، جو انسان کے لیے ہوس بازی آسان کر دیں۔ لعب و لہو کی سہولتیں، ظاہر لعب و لہو بھی دو شکلیں ہیں، یا بہت دشواری سے انسان لہو و لعب انجام دیتا ہے، یا بہت آسانی ہے اس کے اندر اس کو لہو و لعب کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی ممد معاون چیزیں ہیں جو انسان کے لیے لہو و لعب کو بہت آسان قرار دیتی ہیں۔ وہ اگر سہولتیں اس راہ میں انسان کے پاس ہیں وہ نعمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں نعمت اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کی سہولت کے طور پر چیز عطا ہو اور ہدایت کی سہولت میں استعمال ہو رہی ہو۔ اگر ہدایت میں اس کی نہیں ہے استعمال، اس کا ہدایت کے اندر، ہدایت سے الگ کسی چیز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ نعمت کے زمرے میں نہیں آئے گی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ ضمیر یوں نہیں کہ ہمیں فقط لے جائے پچھلی امتوں میں، گزشتہ لوگوں میں، کہ عموماً ترجموں میں یہی ہوا ہے، ہمیں پلٹا دیتے ہیں پچھلے دور میں کہ پہلے دیکھو سابقہ امتیں، سابقہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کس پر نعمتیں کی ہیں، خوب کی ہیں۔ لیکن آیت یہ نہیں چاہ رہی، آیت کہہ رہی ہے کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی آپ کی موجودیت میں، آپ کے زمانے میں بھی یہ ہو سکتے ہیں
جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی یہ ہو سکتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، آپ کے علاوہ، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے علاوہ دیکھیں کون سے ایسے افراد ہیں، ایسے طبقات ہیں، ایسی جمعیت ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام یعنی ہدایت کے سہولتیں، ہدایت کے آسانیاں، ہدایت کی خوشگواریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب وسائل سارے عطا کر دیے، اور انہوں نے لے کر بروئے کار بھی لائے ہیں اور اپنے لیے ہدایت کا سفر آسان کر لیا ہے، ہدایت کی منزل کو آسان کر لیا ہے۔ یہ آپ کے زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ سابقہ میں بھی۔ آیت میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ حتماً پہلے گزرے ہوئے لوگ ہی ہوں، یہ سارے طبقات آپ کے زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ معانی پہلے تشخیص دیں قرآن کریم کے، پھر مصادیق تلاش کریں۔ قرآن مصادیق نہیں بیان کر رہا، معانی کی طرف ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور معانی کے مصادیق ہر زمانے میں مختلف ہو سکتے ہیں اور متعدد ہو سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 69 میں یہی مطلب جو یہاں سورہ فاتحہ میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اسی کو مزید کھولا گیا ہے، یا اس کے معنوی مصادیق ذکر کیے گئے ہیں، اس کے زمینی مصادیق نہیں، یعنی افراد نہ، اس کے عناوین، وہ عناوین جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیا 69، یہ ایک سیاق ہے، پورا مجموعہ ہے آیات کا، اور جب ایک آیات کا مطلب آپس میں مرتبط ہوتا ہے تو وہ سب مجموعہ ایک آیت کے درجہ رکھتا ہے، چونکہ معنی ایک ہے، سب آیات مل کر ایک معنی ایجاد کر رہی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر انہیں واجب قرار دیں ان کے اوپر کہ یہ مبارزہ کریں اپنے ساتھ اور اپنے گھروں سے نکلیں، تو یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے مگر قلیل جماعت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر کرتے یہ کام تو بہت اچھا تھا ان کے لیے، لیکن کریں گے نہیں یہ۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر جو اللہ نے ان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے اور جو مومنین کر رہے ہیں، اگر وہ بھی یہی کام کرتے تو ان کے لیے بھی بہترین تھا، اگر اس راہ پر آ جاتے، لیکن وہ آئیں گے نہیں، اور اگر آ جاتے تو ہم انہیں بہت اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں، یہاں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ نساء میں ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ خوب صراط مستقیم ہم دکھاتے ہیں، دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ اہدنا قبول ہو جاتا ہے، یہ لو صراط مستقیم، کب؟ جو کچھ ہم نے کہا ہے انہیں، وہ اگر یہ کرتے، جس کے خلاف مبارزے کا کہا ہے مبارزہ کرتے، جہاں سے نکل جانے کا کہا ہے وہاں سے نکل جاتے، جہاں داخل ہونے کا کہا ہے وہاں داخل ہو جاتے، جس چیز سے رکنے کا کہا ہے رک جاتے، جس چیز کے ارتکاب کا کہا ہے ارتکاب کر دیتے۔ اگر یہ کرتے یہ کام تو ہم انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، وہی جو لفظ الہ کی تبیین میں عرض کیا تھا کہ الہ فرمان روا کو کہتے ہیں، فرمان دینے والے کو کہتے ہیں، جو امر کرے، حکم دے۔ فرمان الہ اس کو نہیں کہتے جس کی پوجا کی جائے، الہ اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ الہ ہے تمہارا،
اللہ کی اطاعت کرو. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول اللہ کی اطاعت کرے. کیسی اطاعت کرے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں گھروں سے نکلو تو نکل جاؤ، جب ہم کہتے ہیں اس جگہ پہنچ جاؤ وہاں پہنچ جاؤ، جس جگہ پہنچنے کا کہتے ہیں وہاں پہنچ جاؤ، جس چیز سے رکنے کا کہتے ہیں رک جاؤ، جہاں ارتکاب کرنا ہے عمل کرنا ہے اگر یہ سب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کرتے جاؤ تم. ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے پوجا کو الگ سے مستقل تمام مکمل دین بنا لیا ہے. باقی اوامر جہاں جانے کا کہا گیا وہاں نہیں جاتے، اس کے بدلے میں بھی پوجا کر لیتے ہیں. جہاں رکنے کا کہا گیا اس سے بھی نہیں رکتے، اس کے بدلے میں بھی پوجا کر لیتے ہیں. جہاں کھڑے ہونے کا کہا گیا وہاں کھڑے نہیں ہوتے، اس کے بدلے میں بھی پوجا کر لیتے ہیں. جو دینے کا کہا گیا، مثلا ہمیں کہا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ان پر ہم واجب قرار دیں کہ اپنے ساتھ قتال کرو، یا اپنے اندر ہی وہ لوگ جن کو تم نے روکنا ہے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے. ان اقتلوا انفسکم، بہت سخت فرمان ہے یہ. اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو قتل کرو، یا اپنے میں سے جو اپنے اندر موجود ہیں لوگ مجرمین ہیں ان کو، مجرمین کو نکالو، ان کو سزائیں دو. تو نہیں کرتے یہ کام. اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ پوجا کر لیتے ہیں جا کر. یہ تو صراط مستقیم نہیں ہے کہ ہر چیز کے بدلے میں جا کے پوجا کر لو. آپ صراط مستقیم کس کو دیں گے؟ وَإِذَنْ، یعنی اگر یہ ہماری بات وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ انجام دیتے جس کا ہم نے انہیں کہا تھا، حکم دیا تھا، واعظ کیا تھا، اگر یہ اس کو انجام دیتے لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم نے ان کو کیا کہا تھا؟ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے نکلو. اب یہ اس مورد کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن یہ نہیں نکلے اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، یا اپنے نبی کے عہد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں انہوں نے یہ کیا تھا. جو ہم نے انہیں حکم دیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، جو کہا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے. اب جو کہا تھا وہ نہ کریں اور سارے مل کے پوجا شروع کر دیں، وہاں تو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں کریں گے. اگر وہ انجام دیتے لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، چونکہ صراط مستقیم کی نشانی کیا ہے؟ مُنْعَمٌ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ کا انعام ہے، یعنی جنہیں ہدایت کی سارے اسباب، سہولتیں اور امور فراہم کر دیے گئے ہیں، وہ منعم علیہم ہیں. تو جو آج اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فرمان بردار ہوگا، وہ رفیق ہوگا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ بھی منعم علیہم کے ساتھ ان کی معیت میں ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا. آج بھی جو کام یہ کرے گا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی آج مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آج اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. مثلا ہم آج یہ آیا پڑھ رہے ہیں نزول کے 1400 سال بعد، تو آج بھی یہی یہ آیا کہہ رہی ہے. آج اسی تاریخ کو آیہ کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، فرمان بردار ہوگا، وہ معیت میں چلا جائے گا منعم علیہم کے ساتھ. وہ کون ہے منعم علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ ہیں طبقات، نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، و صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت میں آپ ہو جائیں گے، اور یہ بہترین رفیق ہیں. رفیق راستے کے ساتھی کو کہتے ہیں، جو انسان کو سفر کا سہارا دے. رفق
مرفق کونی کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ دھوئیں، مرفق تک دھوئیں، الی المرافق کونی کو کہتے ہیں۔ انسان خود جب بھی ٹیک لگانی ہو، ابھی بھی جب فرنیچر آ گیا ہے اور پہلے بھی انسان اکثر گرتے ہوئے سہارا کونی کا لیتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے کونی کا سہارا لیتا ہے۔ کونی بہت کام آتی ہے انسان کے، ایک سہارا، مضبوط سہارا ہے، بازو مضبوط جگہ ہے، لیکن اس بازو کو دورہ کر کے انسان یہ جگہ کونی والی یہ ٹیک لگاتا ہے، اور بڑے بھاری کام، مضبوط کام، وزنی کام اسی وقت کر سکتا ہے جب کونی کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے کرے۔ آپ نے ایک کھیل ہے، معمول ہے کہ یہ ہاتھ بازو پکڑتے ہیں، زور آزمائی کرتے ہیں، دو بندے بازو لے کے لٹاتے ہیں، ایک بازو ادھر گھماتا ہے دوسرا ادھر۔ یہ کونی ہوا میں رکھ کر نہیں ہو سکتی یہ کھیل، یہ کونی حتماً ٹیک کے کریں۔ جب انسان کونی ٹیکتا ہے تو سارے بازو کی طاقت سمٹ کے، بلکہ سارے بدن کی طاقت سمٹ کے سمجھو بازو میں آ جاتی ہے۔ صرف کونی ٹیکنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ مرفق کو اگر انسان سہارا قرار دے، مرفق جب سہارا بنے، اسی سے رفق کا لفظ نکالا گیا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے لیے ایسا سہارا بنے جیسے انسان اپنی کونی کو اپنا سہارا بناتا ہے۔ سفر میں ایسی ضرورت ہوتی ہے انسان کو ایسے سہارے کی کہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس پر سہارا لے کے اپنا پورا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اس کو رفیق کہتے ہیں، جو سفر کا سہارا بن سکے انسان کا، سفر کا ساتھی جو بوجھ بنے، وہ نہ، وہ رفیق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سفر کریں تاکہ آپ پر بوجھ بنے، سامان بھی آپ ان کا اٹھائیں، بچے بھی آپ ان کے اٹھائیں، کھانا بھی آپ ان کے لیے لائیں، پانی کی ان کو ضرورت ہو، سامان کے پاس چوکیدار رکھنا ہو آپ کو کھڑا کر دیں۔ تو خب یہ تو رفیق نہیں ہے۔ رفیق وہ ہے جو آپ کا سہارا بنے سفر کے اندر۔ گھر کے اندر جو ساتھی ہے اس کو رفیق نہیں کہتے، رفق سفر کے اندر ساتھی کو کہتے ہیں، شرط ہے یہ۔ رفیق سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی اور الفاظ ہیں اس کے لیے۔ رفیق سفر کا سہارا اور ساتھی ہے۔ اب قرآن کریم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت اللہ سے جب طلب کرتے ہو صراط مستقیم کی، تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں ملا ہے یا جس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ جو موجودہ ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ جس پارٹی میں شامل ہو گئے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جس فرقے کا حصہ بن گئے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جس ریلی میں چلے گئے یہ صراط مستقیم ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دھرنا، یہ ریلی صراط مستقیم ہے یا نہیں۔ پہلے یہ دیکھو کہ اس میں ہیں کون، مبغوض علیہم ہیں یا منعم علیہم ہیں کون اس کے اندر شامل۔ اگر سارے مبغوض علیہم ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، منعم علیہم ہے۔ خب منعم علیہم، چونکہ ہم ٹائٹل دینے میں تو بہت سخی ہیں ہم، خصوصاً جب اپنے پسندیدہ لوگ ہوں، اپنے قبیلہ، اپنے ماں باپ، اپنا شجرہ نسب، تو ان کو تو کیا کیا اولیاء اللہ کا لقب دے دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی ہمارے اس کے اوپر نہیں چھوڑ دیا ثوابدید پر کہ آپ تعین کریں منعم علیہم کون ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ منعم علیہم ہیں نبیین، منعم علیہم ہیں صدیقین، شہداء و صالحین، وحسن اولئک رفیقا، سفر کے بہترین ساتھی ہیں یہ، ہدایت کے سفر کے یہ ساتھی ہیں، ان کو حتماً ان کا ساتھ اختیار کرو اور ان کے ساتھ سفر کرو۔ خوب یہاں سے پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے انعمت علیہم، کہ وہ انعام کی نوعیت بھی پتہ چل جاتی ہے۔ انعام کی نوعیت کیا ہے؟ مثلاً آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، حج پہ جانا ہے، تو عموماً حج پہ کوشش سب کی یہ ہوتی ہے کہ کسی امیر آدمی کے ساتھ جائیں، جو وہاں پر کھانے بھی کھلائے، جو جہاں پر ہمیں کرایہ بھی دے، جو وہاں پر ہمیں اور خرچے برداشت کرے۔ آپ اس کے ساتھ سفر کریں۔ کیوں اس کے ساتھ جاتے ہیں؟ چونکہ منعم علیہم لگتا ہے ہمیں،
پیسہ مال و دولت اس کے پاس ہے، گاڑی بنگلہ اس کے پاس ہے، ساری نعمتیں سہولتیں، وہ سہولتیں ہدایت کی نہیں ہیں اس کے پاس. اس کو شہوات کی سہولتیں اللہ نے دی ہیں، لہو کی سہولتیں اللہ نے دی ہیں، فساد کی سہولتیں اللہ نے. مثلا کچھ لوگ ہیں فساد کرنا چاہتے ہیں، مشکل ہے فساد کرنا، اور کچھ کو اتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے فساد کرنا ان کے لیے، بہت آسانی کے ساتھ گوارا طریقے سے فساد کرتے ہیں. تو یہ تو منعم علیہم نہیں ہے. منعم علیہم وہ ہیں جنہیں ہدایت کی سہولتیں اللہ نے دے دی ہیں. تو ہم ہدایت کے سفر میں ان کو تلاش کریں، اور یہ اگر اس راہ پر نظر آتے ہیں تو آپ یقین کر لو یہ صراط مستقیم ہے. یہ ہمارے اساتید کو شاید یاد ہو جو یہاں بھی ہیں تشریف فرما، یا پرانے طلبہ کو بھی یاد ہوگا جو دروس سنتے رہے ہیں، کہ بعض مواقع کے اوپر جوانوں کو بھی پتہ ہوگا، یہ تو جن کے ذہنوں میں ہے جو سنتے رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، دوسروں کو متہم نہیں کرتا، کہ انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے جنہوں نے دلچسپی سے کوئی سنا ہے کبھی، مطلب کہ اس صراط مستقیم کا ایک مصداق ہوتا ہے. ہر نسل کے زمانے میں صراط مستقیم مبہم مجمل چیز نہیں ہوتی، ایک واضح مصداق ہوتا ہے زمینی، واضح روشن. تو وہ جوانوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے، تردد حیرت ان کی مرتفع کرنے کے لیے، چونکہ مذہبی امور دینی امور میں بہت الجھا دیا گیا ہے، تو بالکل دو ٹوک بات کرنی چاہیے ان کے پاس، الجھا کے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سب صراط مستقیم ہے. جیسے بعض کہتے ہیں نا کہ وہ صحابہ سب صراط مستقیم ہے. اور اب کوئی چلا جائے صحابہ کی میٹنگ میں جنگ جمل میں، صحابہ کو دیکھے کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ میں گریبان ہے، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی گردن کاٹ دی ہے. میں آیا ہوں ان کو سب کو فالو کرنے کے لیے، تو یہاں کس کو کرو گے آپ؟ کس صحابی کے پیچھے چلو گے آپ؟ تو یہ خود کنفیوز کرنے والی بات ہے آج کی نسل کو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں حیرت، تردید اور اس چیز سے نکالنا نہیں چاہتے، واضح دو ٹوک نہیں بتانا چاہ رہے آپ. جبکہ واضح بتایا گیا کہ اہل البیت واضح مصداق ہے، اہل البیت باقی قابل احترام ہے، لیکن آپ نے اگر رہنمائی لینی ہے اہل البیت سے لینی ہے، اور وہ صحابہ جو اہل البیت سے قریب ہیں. اسی طرح آج کے زمانے میں ایک رہنمائی عموماً کی جاتی ہے اور یہ بہترین سمجھی جاتی ہے کہ یہ جتنے علماء، بزرگان، فلاں فلاں مجتہدین ہیں، یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں. خوب یہ ہدایت کے ستارے ایسے ہیں کہ وہ اگر کہتے ہیں یہ عمل حرام ہے، دوسرا کہتا ہے اس کو حتماً کرو اور کرو، زور سے کرو اور مارو. خوب یہ کیسے ستارہ ہے جو ہدایت کا، جو خود اسی عمل کو جو ایک مجتہد یا ایک مرجع منع کر رہے، یہ اس کا حکم دے رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ دونوں ستارے ہوں. تو دو ٹوک بات بتائیں. اور اسی کا مصداق یہ تھا کہ واضح طور پر کہا تھا کہ آج اگر ایک مومن یہ سمجھنا چاہتا ہے، عورت مرد، صراط مستقیم کا عملی نمونہ امام خمینی کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے آج کے زمانے میں مصداق. باقی سب کو اسی پہ پرکھیں، یہ واضح صراط مستقیم ہے. اب اگر آپ نے اس کے متضاد راستے کو بھی صراط مستقیم کا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، اپنی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، تباہ کرنا چاہتے ہو. واضح بتاؤ کون ہے. قرآن اسی طرح بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ منعم علیہم کون ہیں؟ نبیین منعم علیہم. یہ نہ کہ سیٹھ بھی منعم علیہم، سیاستدان بھی منعم علیہم ہیں، یہ مکار دغاباز، یہ سارے منعم علیہم. کیوں؟ ان کے دیکھو گھر، اس کا 300 کنال پر گھر ہے تو منعم علیہ تو ہے نہیں، فلاں کے اتنے مربع زمین ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے لسٹ منعم علیہم کی. ہدایت کے وسائل، ہدایت کے اسباب، ہدایت کی سہولتیں اللہ نے جن کو دی ہیں وہ یہ ہیں. وہ کن کو دی ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین. اور یہ بھی منحصر نہیں ہے یہ فہرست، اس میں قرآن نے خود آگے اضافہ کیا ہے، اور بھی اس میں مجاہدین ہیں. یعنی یہ فہرست قرآن نے بریکٹ بند نہیں کیا، یہاں کھلا رکھا ہے
یہ چند طبقات یہاں ہیں، اگلی سورہ میں اور ہیں، اور پھر پوری لسٹ مکمل قرآن منعم علیہم کی بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہیں ہدایت کے واضح مصادیق۔ آپ دیکھو ان کے پاس ہدایت کے لیے اللہ نے کیا کیا ان کو دیا ہے۔ خب اب ہم سابقہ قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے سابقہ امتوں پر کیا انعام کیا ہے، جس کو خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہمارا انعام تھا تمہارے اوپر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد ہے تمہیں، ہم نے انعام کیا تھا تم پر۔ تو ہم دیکھیں نا کیا انعام تھا، جس کو قرآن بھی انعام کہہ رہا ہے، اور قرآن فرما رہے منعم علیہم تھے، لیکن منعم علیہم ہونے کے بعد یہ جو انہی سے منسوب ہیں، یہ ان کے راہ پر نہیں ہے منعم علیہ بنی اسرائیل کے منعم علیہم کی راہ پر، یہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ کے زمانے میں یہ ان کی راہ پر نہیں ہے، اس کی ضد پر ہیں۔ لیکن منعم علیہم کے راستے کو انہوں نے مصادرہ کر لیا، اپنے نام لکھوا لیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام منعم علیہم ہیں، موسیٰ کے حواری منعم علیہم ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح منعم علیہ ہیں، اور ان کے ساتھی منعم علیہم ہیں۔ لیکن جو فرقہ بن کر منسوب ہو گیا ہے آج ان کے ساتھ، انہیں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ منعم علیہم تھے اور آپ انہی کے باقیات ہو، تو آپ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے تھے؟ اہل البیت منعم علیہم ہیں، اور آج فرقہ اہل البیت کے نام سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، تو قرآن عیناً بنی اسرائیل کی طرح ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ منعم علیہم تھے، ان کو تو یہ دیا، یہ نعمتیں تھیں ہدایت کی ان کے پاس۔ آپ جو موجودہ زمانے میں کر رہے ہو وہ تو کتنا اس سے قریب ہیں آپ، تو آپ تو منعم علیہم نہیں ہیں۔ پھر آپ پھر جو راستہ آپ نے اپنایا ہے وہ مبغوض علیہم کا ہے، اس کی بھی وضاحت قرآن نے کی ہے کہ اللہ جب کسی پر خدا کا غضب ہوتا ہے اور خدا کا بغض ہوتا ہے، مغضوب واقع ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک عتاب آتا ہے، اس قوم کی بھی مثال موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ خوب اتنی واضح قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اصل تشریح تو اسی آیہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہاں آئے تو اس کو وضاحت کریں گے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم کی حد تک مطلب کو سمجھنے کے لیے جو مطلب ضروری ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ